اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان، معزز مومنین مومنات، دعا ہے پروردگار سے کہ ہم سب کو اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم اور آپ سب کی عبادتوں کو، طاعتوں کو، صوم و سیام کو منظور اور مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں، ہم سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے۔ پروردگار ہم اور آپ سب کی مشکلات کو، پریشانیوں کو، دکھ تکالیف کو دور فرمائے۔ دلی تمناؤں کو، عارضوں کو، حاجتوں کو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے خداوند عالم منظور اور مقبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب کے تمام گناہوں کو، لغزشوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مومنین، 17ویں ماہ رمضان المبارک کی شب آنے والی ہے۔ اس میں چند اعمال ہیں اور 17ویں دن کے وہ بیان کرنے ہیں۔ اس شب میں 2 رکعت نماز ہے۔ اس کا وقت ہے نماز مغرب کے بعد سے لے کر اذان صبح تک۔ اگر کوئی بندہ یہ نماز نہیں پڑھتا، بھول جاتا ہے، تو دن میں بھی اس کی قضا کر سکتا ہے۔ یہ کتنی رکعت ہے؟ یہ 2 رکعت نماز ہے۔ نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں 17ویں شب رمضان المبارک کی، قربتاً الی اللہ۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد کوئی ایک سی سورہ جو بھی آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں۔ رکوع و سجود مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب دوسری رکعت میں سورہ الحمد پڑھنے کے بعد سورہ توحید کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب نماز تمام کر لے، یعنی دوسری رکعت میں الحمد اور 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھنے کے بعد قنوت میں دعا مانگیں۔ رکوع و سجود تشہد سلام مکمل کرنے کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں۔ اب فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جو کنیز اس 17ویں شب میں اس نماز کو اس طریقے سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو 1000 حج، 1000 عمروں اور 1000 جنگوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور ماہ رمضان مبارک کی 17ویں دن کی دعا اور اس کی فضیلت، آقا دو جہاں، سرور کائنات، رحمت للعالمین، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 17ویں دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہم نے یقیناً اس کو اور اس کے والدین کو بخش دیا اور ان پر سے قیامت کی سختیوں کو اٹھا لیا ہے۔ یہ 17ویں دن کا ثواب ہے، جو روزہ رکھتا ہے اس کا ثواب۔ اور 17ویں دن کی دعا اور اس کی فضیلت وہ یہ دعا ہے، اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال واقض لی فیہ الحوائج والآمال یا من لا يحتاج الى التفسیر والسؤال یا عالما بما فی الصدور العالمین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اب جو بندہ، جو کنیز اس دعا کو 17ویں دن میں پڑھے گا، اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دن اس دعا کی تلاوت کرے گا، اگر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو، تب بھی اسے معاف کر دیا جائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس دن کے صدقے آپ کی حاجتوں کو، امیدوں کو پورا فرمائے، آپ کے ہر اس سوال کو جو آپ کے دل میں ہے، آپ کی زبان تک نہیں ہے، پروردگار اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے اور مہر استجابت لگا کر قبولیت کے ساتھ خوشیاں نصیب فرمائے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار وقت کے امام صاحب الزمان علیہ السلام کا
جلد ظہور فرمائے، ان کے ایوان نثار میں شمار فرمائے۔ تو صاحبان ایمان، ایک ذکر آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے کہ جب بھی آپ اذان سنیں، چاہے اذان صبح ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، اس وقت ایک ذکر ضرور پڑھا کریں، کیونکہ جب میں نے اس کی تلاوت کرنے کی حدیث کی شرف حاصل ہوا مجھے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک ذکر ہے، جب آپ اذان سنیں اس ذکر کو پڑھیں۔ کون سا ذکر؟ اللہم انی اسألک باقبال نہورک و ادبار لیلک و حضور صلواتک و اصوات دعاتک و تصبیح ملائکتک ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تتوب علی انک انت التواب الرحیم۔ صاحبان ایمان، یہ دعا ہے، وقت اذان جو ہے جب سنیں تو اس کو پڑھیں۔ قال الامام الصادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، من قالہا، جو اس کلمہ دعا کو پڑھے وقت لسماع اذان ہی، جس وقت اذان سنے اس وقت پڑھے، حین یسمع اذان الصبح و حین یسمع اذان المغرب۔ امام فرماتے ہیں کہ جو بندہ جس وقت اذان صبح کو سنے اور جس وقت اذان مغرب کو سنے اور اس وقت یہ دعا پڑھے، امام فرماتے ہیں ثم مات فی یومہ او لیلتہ، اگر پھر وہ اسی دن میں یا اسی رات میں، یعنی مغرب کے اذان سن کے یہ دعا پڑھی اور اس کا انتقال ہو گیا اسی رات، یا اذان صبح سن کر یہ دعا پڑھی اور اسی دن میں وہ انتقال کر جاتا ہے، رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، تو امام فرماتے ہیں مات شہیدہ، وہ ایسے ہے کہ وہ شہید مرا ہے، یعنی اللہ اس کو درجہ شہادت، یعنی شہداء کا، شہید کا اجر اور ثواب اس بندے، اس کنیز کے نامہ اعمال میں خدا لکھ دیتا ہے کہ جو وقت اذان صبح، یعنی جس وقت اذان صبح سنے اور اذان مغرب سنے، اس کلمہ دعا کو پڑھے تو اس کو اللہ تعالیٰ درجہ شہادت کا ثواب، یعنی شہید جیسے مرتا ہے ایسے گویا کہ اس کی موت ہوتی ہے۔ اور بعض علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اذان مغرب اور اس کی اقامت کے درمیان جو ہے اس کو پڑھے، تو یہ بھی ایک بتایا گیا ہے۔ اور ویسے مطلق اذان، کوئی بھی اذان ہو، اس وقت بھی ایک دعا کا مختصر سا جملہ ہے، وہ بھی رزق میں زیادتی کے لیے ہے کہ جو شخص